کہ آج کا نوجوان بے مقصدیت کا شکار ہے، یعنی وداؤٹ پرپز، وداؤٹ ڈائریکشن، یو کین سے کہ ناٹ ایون ہیونگ اے گول آف ہز لائف، کوئی زندگی کا مقصد، کوئی اس کا ٹارگٹ نہیں ہے، اور بے ہنگم سی زندگی بسر کر رہا ہے آج کا نوجوان. ایون کہ میں یہاں ذکر کروں گا کہ جو ہمارا ویل ایجوکیٹڈ لاٹ بنتی ہے، یا جو ایون کہ جو یونیورسٹی اور کالجز گوئنگ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بھی بے مقصد، بے سمت، انکلیئرڈ لائف گزار رہے ہیں. وہ ایجوکیشن کو اور تعلیم کو روزگار کا اور جابز کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور جب وہ روزگار اور جاب کا ذریعہ سمجھیں گے تو پھر ان کے جو لائف کے اچیو گولز ہوں گے وہ بھی پھر مٹیریل ہوں گے، مادیت کا شکار ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی کو خوشگوار اور زندگی کو آسان بنانے کو ہی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں. یعنی وہ اگر وہ سمجھتے ہیں اگر زندگی خوشگوار ہے، زندگی میں آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی لائف کا مقصد اچیو کر لیا ہے. یہ آج کل کا جو ایون کے جو کالج اور یونیورسٹی گریجویٹ ہے، اس کی میں آپ کو ذہنی سطح بتا رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھی گاڑی کو، اچھی کوٹھی، بنگلہ، مکان، رہائش، اسمارٹ فون، لباس، کھانا پینا، یہ چیزیں اسی کے گرد ان کی لائف گزرتی ہے. اب یہ ایک بے مقصدیت کا شکار جو ایک ینگ مین ہے، ایون کے ایجوکیٹڈ مین ہے، ایون کے یونیورسٹی اسکول گوئنگ ہے، ان کے یہ حالات ہیں میجورٹی کے. اللہ ماشاء اللہ کچھ پرسنٹیج بہت لمیٹڈ سی منیمم وہ الگ کر لیں، لیکن اکثریت کی یہ صورتحال ہے. اور کیا اب حالات کیا بن گئے ہیں کہ اس بے مقصدیت کی وجہ سے ایک نوجوان ہے، اس کی ساری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے، اور وہ مادی دنیا کے کا ہو کے رہ گیا ہے، اس مٹیریل لائف کا ہو کے رہ گیا ہے، وہ اس دنیا کا ہو کے رہ گیا ہے دوسرے لفظوں میں. حالانکہ اگر ہم علامہ اقبال کو اس نقطہ نظر سے کبھی اسٹڈی کریں تو اقبال کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. نہ تو زمین کے لیے، نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. تو یہ بے مقصدیت کی زندگی سے کیا ہوا کہ وہ اس دنیا کا ہو کے رہ گیا، مادیت کا، اس کی لائف مٹیریلز کے گرد گھوم رہی ہے، کوئی اور اس کا مقصد حیات نہ رہا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بے مقصدیت کا جو نوجوان شکار ہوا ہے، ایم لیس لائف گزار رہا ہے، اس کا کوئی لائف میں گول نہیں ہے، کوئی پرپز نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اس میں یہاں پر اس کی 3 ریزن میں پریکٹیکلی بیان کر دوں گا. وہ 3 اس کے ریزنز ہیں، 3 رول ہیں. ایک اس میں کردار والدین کا ہے، دوسرا کردار ٹیچرز کا ہے، اور تیسرا کردار اس کی دوستی، سنگت اور کمپنی کا ہے. دیکھیں یہ جو 3 رول ہے نا، جس میں پیرنٹس کا، ٹیچرز کا اور دوستی کا، میں سمجھتا ہوں یہ وہ لنکس ہوتے ہیں جو سورس آف موٹیویشن ہوتے ہیں، سورس آف انسپریشن ہوتے ہیں، یہ رول ہوتے ہیں. ان سے بیسیکلی نوجوانوں کی زندگی بدلتی ہے، ان کو ڈائریکشن ملتی ہے، ان کو گائیڈ لائن ملتی ہے، ان کو موٹیویشن ملتی ہے، ان کو انسپریشن ملتی ہے. کس سے ملتی ہے؟ سب سے پہلے والدین سے ملتی ہے. ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. اگر وہ بچپن سے ہی والدین سے یہ سنے گا کہ بیٹا اچھی تعلیم حاصل کرو گے تو اچھی جاب ملے گی، تو ڈیفینیٹلی والدہ کی یہ سٹیٹمنٹ اور گھر کا ماحول اس کے مقصد حیات کا تعین کر دے گا. اور اگر یہ چیز بار بار ڈسکس ہوگی تو وہ اپنی تعلیم کو روزگار اور جاب کے لیے ہی حاصل کرے گا. اس کے برعکس اگر والدین گھر کے اندر یہ ماحول دیں، بار بار یہ ڈسکس کریں کہ بھائی اگر جو تعلیم ہے وہ آپ نے شعور کے لیے حاصل کرنی ہے، تعمیر شخصیت کے لیے حاصل کرنی ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، کردار سازی کے لیے حاصل کرنی، اپنے آپ کو نکھارنا ہے، اور جو سکلز ہیں اس کے ذریعے روزگار حاصل کریں آپ. اور ویسے بھی اگر آپ ایجوکیشن مکمل کرتے ہیں تو روزگار تو مل ہی جانا ہے، لیکن اس کی وجہ سوچ اگر یہ دی جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے مقصد حیات کا تعین ہوگا، اس کی لائف ایک بامقصد بنے گی کہ ہاں میری زندگی کا ایک مقصد ہے
مجھے اگر اللہ نے پیدا کیا تو اس کا ایک خاص مقصد ہے جس کے تحت میں لائف گزار رہا ہوں. دوسرا رول ہے اساتذہ کا ہے, ٹیچرز کا ہے. یہ سورس آف انسپریشن ہوتا ہے یہ رول ٹیچر کا. اگر ٹیچر اپنا رول پلے کرے اور اس ایج کے اندر اگر اسٹوڈنٹ کو وہ مقصد حیات سے آشنا کر دے اور وہ ٹیچر ایک پیشن کے ساتھ کلاس میں آ رہا ہو, اس کا ایک ریلیشننگ ہو اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, اس کی صرف اس حد تک رول نہ ہو کہ وہ آئے اپنا اس نے سلیبس کور کیا, کلاس کا ٹائم ختم ہو وہ چلا گیا. یہ ہوگا تو اس سے جو یوتھ ہے وہ مقصد حیات سے اس کے اندر مقصدیت پیدا نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ اس پیشن کے ساتھ آئے گا اور اسٹوڈنٹس کو مقصد حیات سے آشنا کرے گا, ان کو بتائے گا کہ آپ کی لائف کا مقصد کیا ہے, آپ نے کیا بننا ہے, آپ نے الٹیمیٹ اس ملک کو قوم کو سرو کرنا ہے, آپ نے پوری لائف کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے. خواہ آپ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے یا بزنس مین بنے, کسی فیلڈ میں جائیں, آپ کا مطمع نظر یہ ہو. یہ بیسیکلی رول ٹیچر کا ہے. اور اگر وہ رول پلے نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی بے مقصدیت کا شکار ہوں گے, وہی پھر جنگسٹر بنیں گے آگے. پھر تیسرا اس میں ہے اگر وہ ایون اگر اس اسٹوڈنٹ ہے یا نہیں ہے, ایک بڑا اہم رول ہے دوستی اور سنگت کا ہے. یاد رکھیں ایک حدیث پاک میں یاد آ رہی, حضور نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیل ہی, انسان کا دین اس کے دوست کے مطابق ہوتا ہے, اس کے دوست پر ہوتا ہے. جیسا دوست کا دین ہوتا ہے, جیسے دوست کی سوچ فکر نظریہ ہوتا ہے, ایسے ہی انسان کا ہوتا ہے. تو دوستی ایک ایسا ریلیشن تعلق ہے کہ جس کی بیس پہ آپ کی سوچ بنتی ہے, آپ کا کردار بنتا ہے, آپ کے نظریات بنتے ہیں. تو دوستی کا بڑا مین فیکٹر ہے آپ کو مقصدیت کی طرف لانے کا اور بے مقصد کرنے کا. یہ بہت اہم, اس میں ضرور مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پہ فوکس کریں, توجہ کریں, تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو فیکٹر اگر ہم اس پر دھیان دیں تو اس کے ذریعے ہم بہت اچھے انداز میں اپنی نوجوانوں کو گائیڈ میں کر رہا ہوں کہ وہ اپنی کمپنی کو دیکھیں. اگر ان کو پیرنٹس کی طرف سے اگر وہ رول نہیں مل سکا تو ہم آج ان کو گائیڈ لائن اینڈ پہ ہم دیں گے ضرور کہ مقصد حیات کیسے ہمیں اس تک پہنچ سکتے ہیں ہم. تو یہ والدین کا, اساتذہ کا اور دوستی اور سنگت, یہ 3 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بے مقصدیت کا شکار ہوتے ہیں, اور انہی کے پازیٹیو اور افیکٹو رول سے با مقصد لائف بھی بن سکتی ہے.